اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو، جب کسی گروہ کے ساتھ مشرک اور کافر گروہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، میدان جنگ میں لڑنے کی نوبت آ جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ فَتَرَمُّوا رِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے مطالعہ قرآن کے سلسلہ وار پروگرام کے تحت آج آپ کے سامنے سورہ الانفال کی 6 رکوع کی آیات 45 سے 47 تک تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ یہ آیات مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اور بہت بڑی تلقین ہے اور بہت بڑی حکمت کی تعلیم ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں جب مقابلے کی نوبت آ جائے، جب اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف، اللہ کی وحدانیت کے خلاف، اللہ کے رسول کے پیغام کے خلاف دنیا کی طاقتیں متحد ہو کر میدان میں تمہیں مٹانے کے لیے اتر پڑے، تو اس وقت پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ میدان میں اترو اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو اور پوری طرح سے ثابت قدم رہو۔ تمہارے پاؤں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آنی چاہیے، کوئی ڈر یا کوئی خوف تمہارے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور
تم اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے میدان میں نہیں اترے ہو، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے گھروں کو فسادیوں کے فساد سے بچانے کے لیے نکلے ہو۔ اس لیے تم اللہ کی کثرت سے یاد کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو امید ہے کہ اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے گا اور تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور آپس میں اختلاف نہیں کرو گے، جھگڑا نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے جم جاؤ گے، اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح نہیں کھڑے ہوگے، فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اختلاف کرنے لگو گے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پسے پش ڈال کر اپنی ذاتی خواہشات کو سامنے لے آؤ گے، تو اس کے سے تمہاری نہ صرف یہ کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوگی، تمہارے طاقت بکھر جائے گی، بلکہ تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ جو تمہارا رعب ہے وہ بھی دشمنوں کے اوپر قائم نہیں رہے گا، اور وہ تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر یقین رکھنے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح سے کہ رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اتراتے ہوئے میدان جنگ میں اترتے ہیں، جن کو اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا، اپنی تعداد کا، اپنے اصلاح کا زوم ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ کی پہنچ سے، اللہ کی طاقت سے زیادہ طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان پکا ہے، تمہارا یقین خالص ہے، تم مخلص ہو، تم متحد ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق جمے ہوئے ہو، تو اللہ تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طاقت کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ہاتھوں کی چوٹ سے اڑا دے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے، اور اللہ ان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، نہ ہے کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، دنیا کو گمراہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی پوجا کرتے ہیں۔ دولت کے اوپر ان کا ایمان ہے، طاقت کے اوپر زوم ہے، اور اگر تم بھی ان کے طور اور طریقے اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بدترین سلوک ہوگا، پھر وہ تمہارے اوپر چھا جائیں گے، ان کا خوف تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور پھر تم کبھی ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر یہ باتیں جو آج اس قرآن کے اندر ہیں، یہ 1300-1400 سال پہلے اتری ہوئی قرآن کی آیات ہیں، آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہیں، اتنی ہی اہم ہیں، اتنی ہی قابل عمل ہیں، کہ اگر ایمان کے اوپر اجتماع ہو جائے، خالص اللہ کے نام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ہم اکٹھے ہو جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نہ تو شکست دے سکتی ہے اور نہ ان کو ذلیل کر سکتی ہے، بلکہ ان مومنوں کے ہاتھوں اللہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو ذلیل و خوار کرے گا، جس طرح سے اس نے فرعون کو کیا، مسلمانوں کے ہاتھوں رومیوں کو کیا، ایرانیوں کو کیا، اور دنیا کی تمام طاقتوں کو جو اللہ کے دین کے مقابلے میں آئے ان کو ملیا مٹ کر دیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔